بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہفتہ وار مجلس ذکر میں جمع ہونے کی سعادت بخشی، اور آپ حضرات پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ فضل کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور رحمت والا ماحول نصیب فرمایا۔ یقیناً اللہ کے گھر میں ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جہاں پر ذکر کی مجالس ہوں وہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے جب ایسی مجالس سے فارغ ہو کر واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح زمین پر گئے اور تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری یاد میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو پھر فرشتے کہتے پھر اور زیادہ شوق کے ساتھ تیرا ذکر کرتے، پھر اور زیادہ تجھے شوق کے ساتھ یاد کرتے، عبادت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہ جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جو کسی اور کام کی غرض آیا تھا، کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، اور وہاں پر لوگوں کو دیکھا اور وہ بھی اس میں بیٹھ گیا، شامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجلس ایسی نیک مجلس ہے کہ وہاں پر جو اس مقصد کے لیے نہیں آیا، کسی اور کام کے غرض سے آیا تھا، اس مجلس میں بیٹھ گیا، تو وہ شخص بھی محروم نہیں ہوگا، اس کی بھی بخشش کر دو۔ تو یہ ایسی نیک مجلسیں ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مجالس سے زیادہ فائدہ اٹھایا کریں، اور فرشتے ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں وہ مجالس ہیں اور کہاں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو جب فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کریں اور جب تلاش کر کے آئیں، جب ڈھونڈ کر اس مجلس کے گرد جمع ہو جائیں، اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں، تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس کے برعکس یہ دیکھیے کہ ایسی مجلسیں کہ جن کو فرشتے تو تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہم جان چھڑا کر خدا نہ خواستہ دور بھاگیں، تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ یہی مجلسیں، یہی مل بیٹھنا ہے جو قیامت کا دن کام آئے گا۔ دوسری دنیا کی مجالسیں اور دنیا کا مل بیٹھنا، دنیا کی میٹنگیں، وہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی۔ اور یہ جو نیک مجالس ہیں، جو اللہ کی یاد کے لیے اس کی نام کے نسبت سے جو مل بیٹھنا ہے، یہ جو نیکی کے رشتے ہیں، یہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے رشتے ہیں۔ یہ آخرت میں، جنت میں بھی ساتھ رہنے والے رشتے ہیں۔ اہل جنت ایک دوسرے کی دعوتیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ رشتے ہمیشہ ساتھ نبھانے والے رشتے ہیں، اور جو دنیا کے رشتے ہیں وہ تو دنیا کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کے اندر کوئی گناہوں کے رشتے اپنا لیے، کسی سے ایسی دوستی لگا لی کہ جو غلط دوستی تھی، تو قیامت کے دن اس پر بہت بڑا پچھتاوا ہوگا۔ آدمی کہے گا کہ ہائے کاش، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اور جو اچھی دوستیاں ہیں اس پر قیامت کے دن فخر ہوگا۔ اہل جنت ایک دوسرے کی جنت میں دعوتیں کر رہے ہوں گے، اور جنت کے اندر اچھی اور نیک دوستیوں پر فخر کر رہے ہوں گے۔ اور یہی چیزیں ہیں کہ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہی چیزیں کام آئیں گی۔ آج ہم دیکھیں کہ
کہ اگر زمین پر کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے، اس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی ہم قدر کرتے ہیں، ہم چومتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ زمین پر کوئی ٹوپی گیڑی پڑی ہو، حالانکہ وہ قابل استعمال ٹوپی نہیں ہے، وہ پھٹی ہوئی ہے، وہ میلی کچیلی ہو چکی ہے، وہ پھٹ چکی ہے، وہ گھس چکی ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں ہے، ہم جب دیکھیں گے کہ ٹوپی زمین پر پڑی ہے تو ہم فوراً اس کو اٹھائیں گے کہ یار یہ ٹوپی زمین پر پڑی ہوئی ہے، اس کی تو نسبت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس ٹوپی کی نسبت دین کے ساتھ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم نسبت کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں، جب ہم نسبت کی پاسداری اتنی زیادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہم سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ میری نسبت کی وجہ سے، میرے نام کی نسبت کی وجہ سے، میرے دین کی نسبت کی وجہ سے، میرے ذکر کی نسبت کی وجہ سے یہ لوگوں کی آپس میں دوستیاں تھیں، تعلقات تھے، اپنے سارے کام آگے پیچھے کر لیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے راضی ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ نیک مجالس کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا کہ کہاں پر خیر کے کام ہو رہے ہیں، وہاں پر جا کر آدمی فائدہ حاصل کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی چراگاہوں سے گزرا کرو تو وہاں سے خوب چرا کرو، خوب کھایا پیا کرو، خوب کھایا پیا کرو۔ جب جنت کی چراگاہوں سے یعنی جنت کے مہمان خانوں سے جب تم گزرو تو وہاں سے خوب کھایا پیا کرو۔ اور جنت کے مہمان خانے کیا ہیں، جنت کی چراگاہیں کیا ہیں، وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں سے خوب کھانا پینا ہوتا ہے؟ یقیناً وہ ذکر کی مجالس ہیں، وہ نیک مجالس ہیں کہ وہاں پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوب فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ یہاں پر آدمی جتنا چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہاں پر کتنا فائدہ اٹھانا ہے، آدمی جتنا بھی اٹھا لے پھر بھی اور بھی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ اس تعلق کی حد ہی کوئی نہیں، کوئی ایک سٹیج نہیں ہے کہ جہاں پر آ کر آدمی کہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی حاصل ہو گئی، مجھے اور نہیں چاہیے۔ کوئی سٹیج ایسی نہیں ہے۔ جتنی محبت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو جاتی ہے، جتنا قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہو جاتا ہے، آدمی چاہتا ہے میں اور آگے بڑھ جاؤں، میں اور آگے بڑھ جاؤں، میں اور آگے بڑھ جاؤں، اس لیے کہ جب اس کا ذوق اچھا ہو گیا، جب اس کا مزاج اچھا ہو گیا۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں جب آدمی کھانا پینا شروع کرتا ہے، آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، اور آدمی کھانا چاہتا ہے، آدمی نہیں کھا سکتا، تو اب اس کو کیا کہا جائے گا کہ اور کھاؤ اور کھاؤ، وہ نہیں کھا سکے گا۔ اس کو کوئی اگر مجبور کرے گا، اس کو کوئی اگر گن پوائنٹ پر کھلانا چاہے گا تو وہ اس کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، وہ نہیں کھا سکے گا، اس لیے کہ اس کی بس ہو چکی ہے۔ یہ دنیا کی خوراک کا عالم تو یہ ہے، لیکن جو آخرت کی خوراک ہے، جو باطن کی خوراک ہے، جو روحانی خوراک ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کتنا کثرت کے ساتھ ہم ذکر کریں، اس کی فرمایا حد ہی کوئی نہیں ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یذکر اللہ علی کل احیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کبھی کبھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سو جاتے ہو، تمہاری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہاری آنکھیں نیند کرتی ہیں، تمہارا دل بھی سو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں تو نیند کرتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہم اگر سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ سو بھی جاتے تھے تو آپ کا سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوتے ہو، تمہاری آنکھیں نیند کرتی ہیں، تمہارا دل بھی سو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں سوتا ہوں، میری صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی فرمایا گیا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جب اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، جو جتنا ذکر کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کیا کریں کہ جس طرح فرشتے نیک مجالس کو تلاش کرتے ہیں، ہم بھی نیک مجالس کو تلاش کریں، اور ہم اپنی روح کو، ہم اپنے مزاج کو اس کا عادی بنائیں کہ ہمیں ہر وقت خوراک چاہیے، ہمیں ہر وقت خوراک چاہیے، روحانی خوراک ہمیں ہر وقت چاہیے۔ ہمارے باطن کو ہر وقت خوراک کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے باطن کو خوراک نہ ملے تو اس طرح بے چین ہو جائے جس طرح مچھلی پانی سے باہر اس کو نکالا جائے تو وہ کیسے بے چین ہو جاتی ہے، وہ تڑپتی ہے کہ مجھے دوبارہ پانی کے اندر ڈال دو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی باطنی خوراک کے بغیر ہم بھی ایسے ہی بے چین رہا کریں، ہمارا مزاج ایسا بن جائے کہ جس دن ہم ذکر نہ کریں، ہم تلاوت نہ کریں، ہم نوافل نہ پڑھیں اور ہم خیر کے کام نہ کریں، ہم بھی بے چین ہو جائیں اور ہمیں چین ہی نہ آئے، جس طرح جسمانی خوراک کے بغیر ہمیں چین نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے۔ تو ہم جتنی زیادہ فکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے، اتنا ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلند و بالا تھی، بلند و بالا ہے اور بلند و بالا ہی رہے گی۔ جو اس کو جتنا زیادہ یاد کرے گا وہ اپنا ہی اتنا زیادہ فائدہ کر لے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کو اہمیت دے کر اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور ہم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے مہمان خانوں سے، چراگاہوں سے گزرو، خوب کھایا پیا کرو، یعنی روحانی غذا خوب حاصل کیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روحانی غذا خوب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شروع میں نے ایک آیت شریفہ کا حصہ تلاوت کیا تھا، ارادہ تو یہ تھا کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، لیکن گفتگو وہ بات دوسری طرف نکل گئی۔ تو اس آیت شریفہ کے حصے پر صرف ایک آدھا بن کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، فرمائیں کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو وہ سن لے کہ ساری کی ساری عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ دنیا کے اندر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، تو فرمایا کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عزت ذلت کے مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، جس کو چاہیں گے عزت دیں گے، جس کو چاہیں گے ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب عزت کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، عزتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، معلوم ہوا کہ عزت سراسر صرف اور صرف دینداری کے اندر ہے۔ آدمی چاہے کہ میں گناہوں کے اندر پڑھ کر میری حکومت خلاف شرع ہو جائے، شریعت کے خلاف ہو جائے، تو شاید میں حکومت شریعت کے خلاف کر کے، یا سیاست کو شریعت کے خلاف کر کے، یا کاروبار کو شریعت کے خلاف کر کے، یا دکانداری کو شریعت کے خلاف کر کے، یا ذمہ داری کو شریعت کے خلاف کر کے، یا کسی بھی کام کو میں شادی بیاہ کو شریعت کے خلاف کر کے، کسی بھی کام کو میں شریعت کے خلاف کر کے میں عزت پا جاؤں گا، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ عزتیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ وہ معزز ہوتا چلا جائے گا، اتنی زیادہ اس کی عزت ہوگی۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر ہم اس بات کو نہ دیکھیں کہ ہم نے عزت کا راستہ تلاش کرنا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے بس دینداری والا راستہ اختیار کرنا ہے، ہم نے دینداری والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ جب آدمی دینداری والا راستہ اختیار کرے گا تو عزتیں خود بخود اس کے قدموں میں آئیں گی۔ اگر خود ایڑیاں اٹھا کر کوئی زور لگائے گا کہ میں بہت بڑا وڈیرا ہوں، میں بہت بڑی معزز شخصیت ہوں، میری عزت کرو، میری عزت کرو، پورے شہر کے اندر آدمی اشتہار لگا دے، میری عزت کرو، میری عزت کرو، گویا کہ خود یہ ایڑیاں اٹھا کر زور لگا رہا ہے، چیخ رہا ہے میری عزت کرو، اس طرح عزت نہیں ہوگی۔ جب آدمی یہ سوچے گا، میری یہ تمنا نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر مجھے بہت زیادہ عزت دار سمجھا جائے، بس تمنا یہ ہے کہ میں دین کے مطابق چلوں، تو پھر عزت خود بخود اس کے قدموں کے اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ دین، عزت اللہ تعالیٰ نے رکھی دین کے اندر ہے۔ تو دنیا کے اندر بڑے بڑے افسران کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کو سلوٹ تو کیا جاتا ہے لیکن دل کے اندر عزت نہیں ہوتی، لیکن دیندار لوگوں کا دل کے اندر بھی احترام ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب امیر المؤمنین بنے، فرمایا کہ عمر، دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے آج یہ عزتیں دی ہیں، فرمایا کہ ورنہ جب تک تو دیندار نہیں تھا تیری حالت تو یہ تھی کہ تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، آج اگر تیری عزت ہے تو امیر المؤمنین بنا بیٹھا ہے تو صرف اور صرف دین کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنانے کی فکر کریں زیادہ سے زیادہ۔ جب ہم دیندار بنانے کی فکر کریں گے، دیندار بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائیں گے، قبر آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سب سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے بزرگوں کو، مشائخ کو، اپنے پرائے سب مسلمانوں کو اصالہ ثواب فرما لیں۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا۔ جب لا الہ کہیں گے اس وقت خیال یہ ہو کہ لا الہ، کہ میں دل سے ہر قسم کی نجاست کو، غلاظت کو نکال کر پشت کے پیچھے پھینک رہا ہوں، لا الہ۔ اور الا اللہ جب کہیں گے تو یہ تصور خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں داخل کر رہا ہوں، اور ایسے ہی الا اللہ کی ضرب لگائیں گے تو جب ایک پتھر پر بھی ایک قطرہ پانی کا بار بار ٹپکتا رہتا ہے، وہ اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ تو جب یہ ہمارا دل چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو گیا ہو، جب اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی ضرب بار بار اس پر لگے گی تو اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی برکت سے اس میں بھی نورانیت آئے گی، یہ دل میں نرم ہوگا۔ پھر اللہ کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے، اور پھر موت کا مراقبہ ہوگا، پھر آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو سب ساتھی قبلہ کی طرف رخ کر کے بتائیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا
بنور معرفتك أبدا سرمدا يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. हो जाए अगर सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफ़ी है जो एक खुदा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ला महबूब इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाह ला मतलूब इल्लल्लाह ला मौजूद इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تعالیٰ کا پاک نام بہت ہی محبت سے، شوق سے، پیار سے لیں گے، اس کیفیت سے کہ جو جتنی محبت سے اللہ کا نام لے گا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت، پہچان حاصل ہوگی. اس کے پاک نام کی اتنی زیادہ لذت، حلاوت، چاشنی نصیب ہوگی. بہت ہی پیار سے، محبت سے، شوق سے پیارے اللہ کا نام لیجئے کہ صرف میری زبان ہی نہیں، میرا پورا وجود، مسجد کی در و دیوار، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ. عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، عشق مولا کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب دنیا دنیا، اللہ اللہ کر کے دیکھ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کا پاک نام دعائیہ انداز میں پکاریں گے کہ جس طرح کوئی دعا مانگنے والا اللہ کو پکارتا ہے، جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو اور پانی اس کی گردن تک پہنچ جائے تو وہ کیسے بے چین ہو کر اللہ کو پکارے گا کہ یا اللہ آپ ہی ہمیں بچائیے۔ یا کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، جہاز فضا میں بلندیوں پر ہے اور گرنے کو ہے، دائیں بائیں دنیا کے سارے سہارے چھوٹ چکے، ایک ہی اللہ کا سہارا ہے، تو وہ کیسے بے قرار ہو کر اللہ کو پکارے گا کہ یا اللہ آپ ہی ہمیں بچائیے۔ یقیناً ہم بھی گناہوں کے غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، نفس اور شیطان کے پنجوں میں قید ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ یا اللہ ہمیں بچائیے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر جھولی پھیلائے ہوئے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ. خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری. خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری. مجھے بھی موت آنی ہے مگر میں اس سے غافل تھا، میرا جیون بھی پانی ہے مگر میں اس سے غافل تھا. مجھے بھی موت آنی ہے مگر میں اس سے غافل تھا، میرا جیون بھی پانی ہے مگر میں اس سے غافل تھا. کفن بازار میں آ بھی چکا لیکن میں غافل تھا، میری میت کا تختہ بھی بنا لیکن میں غافل تھا. میں غفلت میں گناہ کرتا رہا افسوس لیکن اب مگر اب کوئی بھی افسوس کا بنتا نہیں مطلب. میں غفلت میں گناہ کرتا رہا افسوس لیکن اب مگر اب کوئی بھی افسوس کا بنتا نہیں مطلب. مجھے بھی موت لینے آ گئی اب کیا کروں گا میں، اندھیری قبر میں اب کس طرح تنہا رہوں گا میں. اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے، یہاں طاقت نہ دولت نہ یہ رشتے کام
اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے، یہاں طاقت نہ دولت نہ یہ رشتے کام آئیں گے، حساب زندگی دینے اٹھایا جائے گا مجھ کو، خدا کے سامنے محشر میں لایا جائے گا مجھ کو۔ خدا پوچھے گا بتلا علم پر کتنا رہا عامل، کہاں پہ خرچ کے تو نے یہ دولت کیسے کی حاصل، خدا پوچھے گا بتلا علم پر کتنا رہا عامل، کہاں پر خرچ کی تو نے یہ دولت کیسے کی حاصل، سوال جسم بھی ہوگا، سوال زندگی ہوگا، سوال علم بھی ہوگا، سوال بندگی ہوگا۔ میں کیسے سامنا کر پاؤں گا رب کے سوالوں کا، چھپاؤں گا کہاں رب سے عمل نامہ گناہوں کا، میں کیسے سامنا کر پاؤں گا رب کے سوالوں کا، چھپاؤں گا کہاں رب سے عمل نامہ گناہوں کا، میرے اعضاء گواہی دے کہ خود میرے گناہوں پر، میرے اعضاء گواہی دے کہ خود میری خطاؤں پر، میرے مولا وہاں بس تو ہی میرا آسرا ہوگا، میرا مشکل کشا تیرے سوا نہ دوسرا ہوگا، میرے مولا وہاں بس تو ہی میرا آسرا ہوگا، میرا مشکل کشا تیرے سوا نہ دوسرا ہوگا، وہاں ممکن نہیں جا پر پکڑ سے رب کے بچ پانا، وہاں ممکن نہیں جا پر کہیں جا کر چھپ جانا، خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری۔ تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ذکر هذه اللذات، لذتوں کو کرچی کرچی کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے اور سخت ہو گئے۔ کاش کہ ہم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے بن جائیں۔ سب ساتھی گردن کو ذرا جھکا کر
اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا تصور کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کو سوچیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مہلت دے کر بھیجا تھا وہ مہلت ختم ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، سردار، مالدار چلے گئے، آج میرا بھی وقت آ چکا ہے۔ موت کا فرشتہ آیا اور میں حیران کھڑا ہوں کہ میں تو ابھی دنیا میں رہنا چاہتا تھا، ابھی تو میں نے توبہ استغفار کرنی تھی، نمازیں شروع کرنی تھی، میں حیران ہکا بکا کھڑا ہوں، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا۔ موت کے فرشتے نے اپنا کام شروع کیا اور میری روح نکالی۔ میرے گھر والے جمع ہو گئے۔ آج تک میں لوگوں کے اعلان سنتا رہا، آج میرا بھی اعلان کروایا جا رہا ہے۔ میرے گھر والے جو میرے بغیر رہتے نہیں تھے، آج ان کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ جلدی قبر کا، غسل کا، کفن دفن کا انتظام کرو، وقت تھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے تختے پر لیٹایا گیا۔ اور وہ لباس جو مجھے بہت پسند تھا وہ کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتار دیا گیا، اور میں اپنے بدن کو بچاتا تھا، چھپاتا تھا۔ آج میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں، ان کے ہاتھوں میں ہوں۔ مجھے نہلانے کے بعد مجھے کفنایا گیا، کفن کی چادروں میں لپیٹا گیا اور مجھ پر کافور ملا جا رہا ہے۔ میری میت کو تیار کر کے گھر میں رکھ دیا گیا، اور وہ گھر جس کو میں نے بنایا، سنوارا، سجایا، آج تک اپنا گھر سمجھتا رہا، آج اس کو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری میت کو اٹھایا گیا، جن گلی محلوں میں میں چلا پھرا کرتا تھا، آج وہاں سے میری میت جا رہی ہے۔ میری میت کو دیکھ کر لوگ اچھے یا برے لفظوں میں مجھے یاد کر رہے ہیں۔ جنازگاہ مجھے پہنچایا گیا، وہاں لوگ پہلے سے جمع تھے۔ امام صاحب نے میرا جنازہ پڑھایا اور بڑی تیزی کے ساتھ مجھے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں قبر پہلے سے تیار ہے، میرے انتظار میں ہے۔ ہاتھوں ہاتھ لے کر مجھے قبر میں اتارا گیا۔ میری قبر کو بند کر دیا گیا، منو مٹی ڈالی گئی۔ آج کوئی بھی میرے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔
رشتہ دار دوست احباب تھوڑی دیر ٹھہرے پھر واپس چلے گئے۔ اگر کھڑے بھی رہتے تو ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ قبر میں جاتے ہی ایسی مخلوق سے میرا سامنا ہوا جو میں نے کبھی پہلے دیکھی نہیں تھی۔ فرشتوں نے سوال کیا، من ربک من نبیک ما دینک۔ میں حیران کہ اگر میں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہوگا، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، دین کو دین سمجھ کر عمل کیا ہوگا، تو میں صحیح جواب دے دوں گا اللہ کی رحمت سے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اپنی مرضی کی زندگی گزاری تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو میری قبر میں سانپ بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا جائے گا، حشر تک مارا پیٹا جائے گا۔ سینکڑوں ہزاروں سال بعد قیامت برپا ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی کھڑا ہوا تھر تھر کانپ رہا ہوں کہ میں آج اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے پاس کوئی عمل ہے نہیں۔ اور میں ڈر رہا ہوں کہ آج اولین آخرین سب جمع ہیں، کہیں سب کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس نے دنیا میں ستاری فرمائی، میرے عیبوں پہ پردے ڈالے، تو آج بھی اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا اپنی رحمت سے۔ آج بھی وہ ستار ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے امید ہے کہ حضور ہماری سفارش فرما دیں گے، شفاعت فرما دیں گے۔ آج اگر میری نجات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رحمت مہربانی سے ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل نہیں کہ جس کی بنیاد پر میری آج بخشش ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ پیارے اللہ، آپ ہر عیب سے پاک ذات ہیں، ہر کمزوری سے پاک ذات ہیں، آپ بہت مہربان ہیں، آپ رحمان اور رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ حنان اور منان ہیں، آپ غفور اور ودود ہیں، آپ غفار اور ستار ہیں۔ پیارے اللہ، آپ کے بہت بڑے دربار میں
ہم عاجز بندے حاضر ہیں، ہماری عاجزی اور ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہم پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ، کمزوروں پر رحم کیا جاتا ہے، عاجزوں پر، بے کسوں بے بسوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ یا اللہ، آپ کے سامنے ہم بہت عاجز ہیں، پیارے اللہ، ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، آپ کی رحمت کے ایک ایک سانس میں محتاج ہیں۔ ہم سانس لینے میں آپ کے محتاج ہیں، سانس خارج کرنے میں آپ کے محتاج ہیں۔ پیارے اللہ، ہم ہر لمحہ ہر لحظہ آپ کے محتاج ہیں، ہم آپ کے عاجز کمزور بندے ہیں، ہم پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ، اپنے کمزوروں پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ، مہربانی والا معاملہ فرمائیے۔ پیارے اللہ، ہماری کوئی حالت آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم عیبوں سے بھرے ہوئے بندے ہیں، آپ عیبوں سے پاک ہیں۔ پیارے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائیے، مہربانی والا معاملہ فرمائیے۔ ہم دنیا میں قبر آخرت میں آپ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ پیارے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا، ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ پیارے اللہ، آپ نے خود فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یا اللہ، ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، تبھی تو آپ سے آپ کی رحمت مانگ رہے ہیں۔ اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں قبر آخرت میں رحمت کے فیصلے فرما دیجیے۔ ہمارے وجود میں، ہماری صبح و شام میں، ہمارے ایک ایک روئے روئے میں اپنی رحمت نصیب فرما دیجیے، اپنی طرف سے خیر و برکت نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہمیں دنیا میں قبر آخرت میں ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے بچائیے۔ یا اللہ، ہر قسم کی ذلتوں سے بچائیے، ہمیں دنیا میں قبر آخرت میں عزت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں قبر آخرت میں عزت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، عافیت نصیب فرمائیے، سہولت نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو بخش دیجیے۔ پیارے اللہ، آپ کے دربار میں ہم گندا وجود، گندی آنکھیں، گندا گندی زبان، گندے کان لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہمیں پاک فرما دیجیے، اپنی رحمت سے پاک فرما دیجیے۔ آپ کے دربار سے ہم خالی جائیں آپ کی شان کے خلاف ہے۔ پیارے اللہ، ہمیں معافی بھی نصیب فرمائیے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیجیے، اپنی رحمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جتنی ہماری زندگی ہے، جتنی ہماری عمر ہے، ہمیں صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، نیک کاموں کے اندر مصروفیت والی زندگی نصیب فرمائیے، اپنے محبوب اور مقبول کام ہم سے لیجیے اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، اپنی محبت بھری زندگی نصیب فرمائیے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ، جس زندگی میں آپ کی محبت نصیب نہ ہو وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق نصیب فرما دیجیے۔ جب ہماری عمر پوری ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ مسجد نبوی میں موت دے دینا، حرم پاک کا جنازہ نصیب فرما دینا اور حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں جگہ نصیب فرما دینا۔ پیارے اللہ، قیامت کے دن بھی آقا کے قدموں سے اٹھانا اور اولی دخول کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دینا۔ پیارے اللہ، پوری دنیا سے عشاق
بہت نیک تمنائیں لے کر، بہت نیک جذبات لے کر تیرے گھر کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، پوری دنیا سے مسلمان حج کرنے کے لیے تیرے گھر کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، سب کے سفر مبارک فرمائیے، سب کے سفر آسان فرمائیے، سب کے سفر، سب کے حج قبول فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے، ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرمائیے۔ یا اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں، اپنی رحمت سے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیجیے۔ اپنا پیارا گھر دکھائیے، اپنے گھر کا طواف، اپنے گھر کے چکر نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ، بارگاہ رسالت دربار نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں باادب اور مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ روضہ مبارک کا دیدار کروا دیجیے اور ہمیں گنبد خضرا دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنا دیجیے۔ پیارے اللہ، ہمارے اس ادارے کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں خیر کے کام ہو رہے ہیں ان کو اپنی مقبولیت اور محبوبیت نصیب فرما دیجیے۔ سب ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورے فرما دیجیے۔ اساتذہ کو، طلباء کو محنت سے پڑھنے پڑھانے کی، شوق سے، اخلاص سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ سب بچوں کو، سب اساتذہ کو کامیابیاں، دین دنیا کی ترقیاں نصیب فرما دیجیے۔ اپنی مقبولیت اور محبوبیت نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے اس ادارے کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، خیر کا مرکز بنا دیجیے۔ پیارے اللہ، جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں سب کی مشکلات آسان فرمائیے، سب کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ یا اللہ، سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے۔ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے نیک اور اچھے رشتوں کا انتظام فرمائیے۔ وطن عزیز پاکستان کی، عالم اسلام کے مسلمانوں کی، اہل فلسطین اور غزہ کی حفاظت فرمائیے، علماء کرام کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، جو پاکستان کا، اسلام کا، فلسطین کا علماء کا خیر خواہ ہے اس کی خیر فرمائیے۔ یا اللہ، جس کے ہدایت مقدر میں نہیں تو اسے نیست و نابود فرما دیجیے، تباہ و برباد فرمائیے، رستے سے ہٹا دیجیے۔ یا اللہ، بہت بڑے بزرگ عالم دین شیخ ادریس صاحب کو شہید کر دیا گیا، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ، جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو یا اللہ نشان عبرت بنا دیجیے، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو نشان عبرت بنا دیجیے۔ یا اللہ، جو لوگ بھی دین کے دشمن ہیں، علماء کے، نیک لوگوں کے دشمن ہیں، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما دیجیے، تباہ و برباد فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم سب کو نیک بنا کر ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ یا اللہ، ہماری اولادوں اور شاگردوں کو نیک بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ یا اللہ، ہماری مسجد اور مدرسے کے ساتھ جو لوگ ذرہ برابر بھی تعاون کرنے والے ہیں، یا اللہ، خواہ زبان کے ذریعے سے یا مال کے ذریعے سے، کسی بھی انداز سے، یا اللہ ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے ساتھ قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔